بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی جن میں مسئلہ بتایا جاتا ہے کہ کچھ لوگ جب فجر کی نماز شروع ہو جاتی ہے، جماعت شروع ہو جاتی ہے، تو اس وقت وہ سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں پیچھے، تو سنتیں پڑھنا ایک غلط طریقہ ہے، بلکہ ان کو چاہیے کہ وہ نماز میں شامل ہو جایا کریں، اس لیے کہ حدیث کے اندر آتا ہے اذا قیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو بس اب فرض نماز ہی پڑھنی ہے، کوئی اور نماز نہیں پڑھنی ہے، تفصیل کر دی جاتی ہے، تو لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو جواب میں عرض ہے کہ جو اس طرح کی باتیں ویڈیوز کے اندر بتائی جاتی ہیں، یہ باتیں صحیح نہیں ہیں۔ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ فجر میں ایسے وقت میں آئے ہیں کہ جب جماعت شروع ہو چکی ہے، لیکن آپ کو امید ہے، آپ کو یقین ہے کہ اگر 2 رکعت سنتیں آپ الگ سے پڑھ لیں گے، پھر بھی آپ نماز کے اندر شامل ہو جائیں گے، تو ایسی صورت میں جلدی سے آپ کو پیچھے جا کر 2 رکعت سنتیں پڑھ لینی چاہیے، اور اس کے بعد نماز کے اندر آپ کو شامل ہو جانا چاہیے۔ ہاں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، اگر 2 رکعت پڑھوں گا تو ایسی صورت میں نماز چھوٹ جائے گی، امام صاحب سلام پھیر دیں گے، تو ایسی صورت میں پھر نماز کے اندر شامل ہو جائیں، جماعت کے اندر شامل ہو جائیں، اور یہ جو 2 رکعتیں آپ کی چھوٹ گئیں ان کو سورج کے نکل آنے کے بعد پڑھیں۔ یہ مکمل مسئلہ ہے۔ اس سلسلے میں دلائل دیکھیں، جو حدیث سنائی جاتی ہے اصل کہ اذا قیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں پڑھی جائے گی، تو اس کا تعلق فجر کی نماز سے نہیں ہے، اس لیے کہ فجر کی نماز کی جو 2 رکعتیں ان کی تاکید آئی ہے، اور اس کے علاوہ صحابہ کرام کا عمل یہ رہا ہے کہ جب جماعت کھڑی ہو جایا کرتی تھی تو اس کے باوجود بھی وہ یہ جو 2 رکعتیں ہوا کرتی تھی ان کو پڑھا کرتے تھے۔ دیکھیں مجموع الزوائد کے اندر روایت آئی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان کے بارے میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن ابی موسیٰ روایت کرتے ہیں کہ جاءنا ابن مسعود والامام یصلی الصبح، کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور امام وہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، فصلی رکعتین الی ساریۃ، تو ایک ستون کے پاس چلے گئے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے 2 رکعتیں پڑھیں، ولم یکن صلی رکعت الفجر، انہوں نے جو فجر کی 2 رکعتیں تھیں یہ نہیں پڑھی تھیں۔ ایسے ہی تحاوی کے اندر اور آثار السنن کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا عمل ذکر کیا گیا ہے، ان کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ انہوں نے 2 رکعتیں نہیں پڑھی تھیں فجر کی، تو پہلے ان 2 رکعتوں کو پڑھا، اس کے بعد نماز کے اندر شامل ہوئے۔ ایسے ہی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ایسے ہی آتا ہے۔ ایسے ہی صحابہ کرام کا عمل اسی کے اوپر رہا ہے کہ اگر ان کے فجر کی 2 رکعتیں انہوں نے نہیں پڑھی ہوتی تھیں یہ 2، تو پہلے ان کو پڑھا کرتے تھے، اس کے بعد نماز کے اندر شامل ہوا کرتے تھے۔ رہا ہے مسئلہ کہ آدمی کی اگر فجر کی 2 رکعتیں چھوٹ جاتی ہیں تو پھر ان کو سورج کے نکل آنے کے بعد ان کو پڑھا جائے گا، اس سے پہلے نہیں۔ بعض رات یہاں بھی یہ مسئلہ بتا دیتے ہیں کہ نہیں، سورج کے نکل آنے سے پہلے ان کو پڑھ لیں گے، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، بلکہ جو صحیح طریقہ ہے وہ ہے کہ جب سورج نکل آئے گا اس کے بعد ان رکعتوں کو پڑھا جائے گا۔ چنانچہ حدیث کے اندر ترمذی کے اندر روایت آئی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یصلی رکعت الفجر، جس نے فجر کی 2 رکعتیں نہیں پڑھی ہیں، فلیصلیھا بعد ما تطلع الشمس، فلیصلیھا بعد ما تطلع الشمس، تو ان کو اس وقت پڑھیں جبکہ سورج نکل آئے۔ ایسے ہی موطا امام مالک کے اندر ہے، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ ان کی فجر کی 2 رکعتیں چھوٹ گئی تھی، فقضاہما بعد ان تطلع الشمس، تو انہوں نے ان کو قضا کیا تھا جبکہ سورج نکل آیا تھا۔ تو ان آثار سے معلوم یہ ہوا کہ جو فجر کی 2 رکعتیں اگر چھوٹ جاتی ہیں تو ان کو سورج کے نکل آنے کے بعد ادا کیا جائے گا۔ امید ہے کہ بات ہوئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔